کاروان ابو طالب آج ہلا کی زیارت کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھو نہر فرات۔ قاسم کا حرم ہے، لیکن جناب قاسم ابن امام موسی کاظم علیہ کوئی السلام مکھن ہے جن کی ادھر حرم ادھر کی زیارت ہے عمر صاحب آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ ہلا کے لیے نکل رہے ہیں، جہاں پہ 8-9 زیارتیں ہم لوگوں کی ہیں۔ آلریڈی ہم لوگ 1.5 گھنٹے لیٹ ہو چکے ہیں، بس بہت دیر میں آئی ہے، سب پریشان ہیں، دھوپ بھی ہے اور ٹمپریچر بھی کافی ہے۔ ہلا میں ہم لوگ جہاں جہاں پہ پہنچے ہیں آپ کو اس جگہ کی ڈیٹیل میں ساری چیزیں بیان کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ ہم لوگ جس جگہ پر ہیں یہ پورا شہر قاسم کے نام سے مشہور ہے۔ جناب قاسم کا حرم ہے، لیکن جناب قاسم ابن امام موسی کاظم علیہ السلام۔ جیسا کہ میں نے ٹریننگ والے میں بتایا تھا کہ 7ویں امام کی اولاد کے حرم ہر جگہ ہم لوگوں کو ملیں گے اور نظر آئیں گے۔ جناب قاسم ابن امام کاظم، امام کاظم کو بہت زیادہ یہ محبوب اور پیارے بھی تھے۔ بہت سی ایسی فضیلتیں خود 7ویں امام نے ان کی بیان کی ہیں کہ جو اگر انسان سنے تو وہ خود مبہوت ہو جائے کہ واقعی کتنی فضیلتیں۔ امام کاظم نے یہاں تک کہا تھا کہ دیکھو امامت اللہ طے کرتا ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، ورنہ جتنا پیار مجھے اپنے بیٹے قاسم سے ہے تو تم یہی سمجھو کہ میں اپنے بعد امامت انہی کو دے دوں گا، لیکن یہ ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ معین کرتا ہے کہ کس کو امام بنانا ہے۔ دوسری روایت جو ان کے سلسلے میں ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ 7ویں امام کا کوئی بیٹا وہ دنیا سے جا رہا تھا تو امام نے انہی کو بلایا اور کہا ہے بیٹے قاسم تم بیٹھو اور سورہ صافات پڑھو، وصافات صفن سورہ، اور سورہ صافات پڑھتے رہے جناب قاسم، اور اس بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ مولا ہم لوگ تو سورہ یاسین پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں بھی جیسے ہوتا ہے، مولا ہمیں تو سورہ یاسین کہا جاتا ہے کہ جب کوئی مرنے لگے تو اس کے اوپر سورہ یاسین پڑھا جائے۔ تو امام نے کہا کہ سورہ صافات کی تلاوت جب کسی مرتے ہوئے پہ کی جاتی ہے تو اس کی روح بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے، اس لیے میں نے سورہ صافات کہا۔ جناب قاسم یہاں کیسے آئے؟ امام کاظم کا جو دور تھا وہ ہارون رشید کا دور تھا، یعنی عباسی بادشاہ ہارون رشید، اور ہارون امام کے اوپر جیسا اس نے زندان میں ڈالا تھا تو امام کی اولاد جہاں جہاں تھی ان پہ بڑا ظلم کرتا تھا۔ یہ تک روایتیں ہیں کہ 7ویں امام کی اولاد میں بہت سے ایسے تھے جن کی آنکھیں نکال لی گئیں، جن کے کان میں شیشے ڈال دیے گئے، جن کو زندہ درگور کر دیا گیا، جن کو دیوار میں زندہ چنوا دیا گیا۔ تو امام کے جو اولاد تھی وہ جگہ جگہ سفر کرتی تھی اپنی جان بچانے کے لیے۔ جناب قاسم بھی مدینے سے نکلے اور مدینے سے چلتے ہوئے، عراق چونکہ ہرا بھرا علاقہ ہے، آپ دیکھیں گے یہاں نہر، ندی اور پیڑ وغیرہ مل جائیں گے۔ سعودی عرب اور بحرین اور دبئی میں یہ سب نہیں ملتے، نارملی جو ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں، یہاں نیچرل ہے جتنا ہے۔ تو اس جگہ پہ آئے، یہ پانی بھی قریب میں ہی تھا، فرات قریب میں تھی۔ جناب قاسم اس جگہ پہ پہنچے، اپنی شناخت بتا نہیں سکتے اس لیے کہ سب تقیے میں، لیکن ایک جگہ پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں ہیں، جوان لڑکیاں آپس میں بات کر رہی ہیں، دونوں اپنی بات ثابت کر رہی ہیں۔ تو ایک نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کہا خدا کی قسم، مولائے غدیر کی گواہی اور مولائے غدیر کی قسم کھا کے میں کہتی ہوں کہ میری بات ایسی سچ ہے۔ جب انہوں نے سنا کہ مولائے غدیر کی قسم کھا رہے ہیں تو سمجھ گئے مطلب اپنا ہے، یہ شیعہ ہیں۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ ایسا بتاؤ وہ دونوں لڑکیوں سے کہ تمہارے قبیلے کا رئیس کہاں ہے، ہیڈ، ہمیں ان کے پاس لے چلو۔ انہوں نے کہا ہمارے ابا ہی رئیس ہیں۔ ان کو لے گئے ابا کے پاس، جناب قاسم کو ان کے والد کے پاس، رئیس کے پاس پہنچایا۔ جناب قاسم کو 3 دن انہوں نے اپنے گھر میں مہمان رکھا، بھی انہوں نے اپنی شناخت
نہیں بتائی، پہچان نہیں بتائی ہے۔ 3 دن مہمان رہنے کے بعد جناب قاسم نے کہا ایسا ہے کہ 3 دن انسان مہمان ہوتا ہے، 3 دن کے بعد روایت میں ہے کہ پھر وہ صدقہ کھاتا ہے۔ میں صدقہ نہیں کھا سکتا ہوں تمہارے یہاں، اس لیے مجھے کوئی کام دے دو، میں کوئی کام کرتا رہوں گا اور اس کی اجرت دیتے رہنا، میں تمہارے یہاں رکا رہوں گا۔ تو ان کو کام دے دیا گیا سقایت کا، یعنی پانی بھر بھر کے فرات سے لائیں، دور فرات ہے وہاں سے پانی بھر کے لائیں اور پانی کا انتظام ان کو کرنا رہتا تھا۔ کچھ دن ہو گئے، پھر اس کے بعد ایک دن جو رئیس قبیلہ تھے جن کے یہاں یہ مہمان تھے، یعنی ان 2 لڑکیوں کے باپ، انہوں نے رات میں دیکھا کہ یہ عبادت بہت کر رہے ہیں، ان کے پاس آئے اور ان سے سوال کیا کہ آپ سچ سچ بتائیے، آپ کی عبادت دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ عام انسان نہیں ہیں، آپ کس خاندان سے، آپ یہ بتا دیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایک نارمل انسان ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، میں تو سمجھ چکا ہوں آپ عظیم خاندان سے ہیں، ایسا کریں کہ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہماری جو 2 بیٹیاں ہیں ان میں کسی ایک سے آپ شادی کر لیں۔ شادی ہو گئی، 3 سال گزر گیا، یہاں تک کہ یہ بیمار پڑ گئے جناب قاسم، دنیا سے جانے کا وقت آیا۔ 4 سال شادی ہوئے تھے، 3 سال کی بیٹی تھی۔ انہوں نے اپنے خسر محترم یعنی وہی رئیس کو بلایا اور پھر ان سے بتایا کہ جانتے ہو میں کون ہوں، میں قاسم ابن امام موسی کاظم۔ انہوں نے جیسے ہی بتایا وہ قدموں پہ گر گئے، معاف کیجیے گا اتنے دنوں تک آپ سے پانی بھروایا اور پریشانی میں نے، اور آپ نے بتایا نہیں تھا، مجھے معاف کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں راضی ہوں، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری بیٹی کو مجھے غسل و کفن دینا اور دفن کر دینا اس مقام پر، اور میری بیٹی کو لے کے تم چلے جانا مدینے۔ مدینہ جب تم پہنچو گے تو بنی ہاشم کے محلے میں میری بیٹی کو چھوڑ دینا، یہ میری بچی خود بخود پہنچ جائے گی اپنے گھر تک۔ یہ لوگ لے کے گئے حج کے زمانے میں، مدینہ جب پہنچے بچی کو چھوڑا، بچی خود چلتی چلتی ایک دروازے پہ جا کے رکی، وہاں تک کھلباب کیا، وہاں اندر سے کچھ خواتین نکلیں اور انہوں نے کہا تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ لیکن جناب قاسم کی والدہ یعنی امام کاظم کی اہلیہ، ان کی وائف، انہوں نے جیسے ہی بچی کو دیکھا کہ اس کے چہرے میں میرے قاسم کی جھلک آ رہی ہے، اس کے چہرے سے مشہور ہے کہ یہ میرے قاسم کی بیٹی ہے، اور اس کے بعد کلیجے سے لگایا اور پھر وہ لوگ وہاں چلے گئے۔ جناب قاسم کو یہاں دفن کر دیا گیا۔ امام کاظم کی اولاد بہت سی ہیں، لیکن معصومہ قوم امام رضا اور جناب قاسم یہ ان کی ماں بھی ایک ہیں اور باپ تو ایک ہے ہی ہیں۔ یہ فضیلت والی جگہ ہے۔ اب ہم لوگ کھڑے ہو جائیں آپ حضرات، زیارت پڑھ لیتے ہیں، زیارت پڑھنے کے بعد 2 رکعت اندر جائیں گے جب تو ہدیہ کر دیں گے جناب قاسم کو۔ نماز ظہر عصر ہو رہی، ظہر شاید نہ ملے ہم لوگوں کو، عصر میں اپنی 2 رکعت نماز قصر کی پڑھ لیجیے گا جماعت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر حلہ کے اندر یہ جتنا ہم لوگ آج سفر کریں گے یہ سب حلہ اور اطراف حلہ، پورا ڈسٹرکٹ سمجھ لیجئے حلہ کا ہے۔ ابھی 30 کلومیٹر آگے گئے تھے، اب واپس آ رہے ہیں اور دھیرے دھیرے ہم لوگ واپس ہی ہوتے رہیں گے کربلا کی طرف۔ شہر حلہ میں یہ جو قصبہ ہے، ٹاؤن ہے، یہ حمزہ غربی کے نام سے مشہور ہے۔ جو یہاں پہ مدفون ہیں جناب حمزہ، انہی کے نام سے یہ شہر کا نام ہے حمزہ غربی، یعنی ویسٹ حمزہ۔ جیسے اس کا نام قاسم تھا اس شہر کا، اس کا نام حمزہ ہے۔
پہلے اس جگہ کے بارے میں مشہور تھا یہ کہ یہ حمزہ بھی 7ویں امام کے بیٹے ہیں، یعنی امام کاظم کے بیٹے ہیں۔ پہلے بہت سال تک یہی مشہور تھا، لیکن آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے آیت اللہ مہدی قزوینی گزرے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد وہ اس جگہ پہ آتے تھے، یہاں پہ سارے اہل سنت تھے، ہلا میں اہل سنت تھے، آتے تھے اور کافی انہوں نے محنت کی کہ یہاں کے لوگوں کو شیعہ کیا جائے اور لوگوں کو شیعہ کر دیا۔ جو شیعہ ہو گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں آتے ہیں، یہاں پاس میں حمزہ ابن کاظم کا مرکز ہے، مزار ہے، آپ وہاں زیارت کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک وہ معتبر نہیں ہے، جب میرے نزدیک خود معتبر نہیں ہے تو میں اس لیے نہیں جاتا، اس لیے کہ حمزہ ابن امام کاظم کا جو مزار ہے وہ شہر رے میں ہے۔ جب ہم لوگ انشاءاللہ ایران میں چلیں گے شاہ عبدالعظیم شہر رے میں، تو وہی شاہ عبدالعظیم کے ساتھ ہی 7ویں امام کے بیٹے حمزہ کا وہاں پہ مزار ہے، وہاں پہ دفن ہے۔ تو جب وہاں دفن ہے، ان کا کہنا یہ تھا تو یہاں کون ہے معلوم نہیں کون ہے، ایسے ہم نہیں جائیں گے۔ اور جب انہوں نے کہہ دیا ہم نہیں جائیں گے تو جن کو شیعہ بنایا اب وہ کہاں جائیں گے، دھیرے دھیرے لوگ جانا چھوڑ چکے۔ ایک دن وہ کہتے ہیں کہ میں نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک سید آئے، انہوں نے کہا کہ ایک تو خود نہیں گئے، دوسرے سب کو تم نے روک بھی دیا ہے، کوئی نہیں جا رہا ہے وہاں۔ کہا کہ میں اس لیے نہیں جاتا کہ وہ جو ہے اوتھینٹک نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ معلوم نہیں یہ ہیں یا نہیں ہے، کون ہے کیا ہے۔ تو ان سید نے کہا کہ ہاں تم صحیح کہتے ہو، 7ویں امام کے بیٹے حمزہ یہاں پہ نہیں ہیں، لیکن یہ حمزہ جو ہیں یہ حضرت عباس کی 5ویں نسل ہیں، حمزہ ابن قاسم ابن حمزہ ابن عبید اللہ ابن عباس، درمیان میں کوئی ایک چھوٹ بھی گیا مجھ سے۔ جناب عباس کے ایک بیٹے تھے عبید اللہ، جناب عباس کی زوجہ لبابہ خاتون جو تھیں، لبابہ سے بیٹے عبید اللہ، اور بھی بیٹے تھے، ان سے نسل نہیں چلی، جناب عبید اللہ سے جناب عباس کی نسل چلی ہے، انہی کی 5ویں نسل یہ جناب حمزہ تھے۔ پھر انہوں نے سید نے آیت اللہ مہدی قزوینی کے والد سے کہا کہ جایا کرو، وہ صاحب کرامات ہیں اور وہ عظیم شخصیت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے زیارت کرنا شروع کیا، لوگوں نے آنا شروع کیا اور اس جگہ پہ حاجات پوری ہونا شروع ہو گئی ہے۔ سامنے ادھر دیکھیں بینر ایک لگا ہوا ہے، ایسے ہی ادھر دیوار پہ بینر لگا ہے، پیچھے سائڈ پہ کچھ بینر لگے جن کی حاجت پوری تھی۔ پہلا والا نہیں، پہلا تو لکھا ہے کھانے کی جگہ، سیکنڈ والا جن کی حاجت پوری ہوتی وہ لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ ہم نے یہ حاجت مانی تھی، منت مانی تھی اور ہماری منت پوری ہوئی ہے۔ ایک خاتون کے بارے میں اندر جائیں گے جب، پتہ نہیں لیڈیز سائڈ میں ہے یا نہیں ہے، جینٹس میں تو سامنے سے دکھتا ہے۔ ایک خاتون نے منت مانی کسی چیز کی اور ان کی پوری ہو گئی۔ انہوں نے منت یہ مانی تھی کہ ہم جو ہے ہمارے گھر میں بھیڑ بکریاں ہیں تو اس سے ہم مکھن بناتے ہیں اور ہم مکھن لا کے چڑھائیں گے، ان کو دے دیں گے۔ جب پوری ہو گئی تو انہوں نے بہت زیادہ مکھن اس دن تیار کیا تھا تو ان کو لالچ آ گئی، اتنا مکھن کیا ہوگا وہاں چڑھا کے، ایسا کرتے ہیں کہ اس میں سے آدھا زیادہ نکال لیتے ہیں اور تھوڑا سا چڑھا دیں گے جا کے۔ اب وہ نکالنے آئے تو وہ مکھن پتھر کا ہو گیا، بالکل سنگ مرمر کا ہو گیا، اور وہ سنگ مرمر یہاں پہ وہ پتھر مکھن جو بنا ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ تو ان کی کرامات ہیں، زیارت کوئی اسپیشل ان کے لیے منسوب نہیں ہے، اس لیے جائیے گا ضریح پہ 2 رکعت نماز ہدیہ کریں، سورہ فاتحہ پڑھ دیں اور پھر ہم لوگ چلتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں پانی پیا وہیں پہ آئیے آپ لوگ، ادھر سے جائیے زیارت لیڈیز، اور جہاں پانی پیا وہیں آئیے۔ حرم اندر ہے، ادھر سے ہاں یہ وہی مکھن ہے جن کی ادھر، ہاں حرم ادھر سے باہر بن گیا، مکھن یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ اس وقت حمزہ غربی میں ہیں، جناب حمزہ حضرت عباس کی نسل سے 5ویں بیٹے، یعنی 5 نسل اوپر حضرت عباس ہیں، حضرت عبید اللہ ابن عباس کی نسل سے ہیں، صاحب کرامات شخصیت ہیں، اور یہاں حاجات پوری ہوتی ہے، کچھ ہدیہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک پتھر رکھا ہوا ہے، آپ اسے زوم کیجئے، ایک سائڈ سے ادھر سے جا کے زوم کریں۔ یہ جو پتھر آپ دیکھ رہے ہیں، ایک خاتون نے نظر مانی تھی کہ میرا کام اگر پورا ہو جائے گا تو میں یہاں پہ مکھن ہدیہ کروں گی، اور جب مکھن وہ لے کے آئیں تو ان کو لالچ لگ گئی کہ اتنا زیادہ مکھن کیا ہدیہ کریں، چلیں کھا لیتے ہیں، تھوڑا سا رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ مکھن جو ہے پتھر بن گیا اور اس کو یہاں پہ رکھ دیا گیا ہے۔ آپ حضرات دیکھیں اندر زری ہے، زری کی بھی زیارت کرا دیں گے، زری کی طرف چلتے ہیں اب۔ السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
شہر حلہ اور بابلی کے مقام پہ ہم لوگ اس وقت جس جگہ پہ ہیں یہ امام علی کے بیٹے جناب بکر ہیں، امام علی کے بیٹے ہیں، اور ان کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے روایت کے اندر۔ بعض کتابوں میں ہے کہ سن 60 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی ہے، وفات ہوئی ہے۔ تو 60 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ کربلا سے پہلے یہ دنیا سے جا چکی، لیکن جو مشہور ہے اور شہرت یہ ہے کہ یہ شہدائے کربلا میں ہے۔ 72 تابوت جب نکلتا ہے اپنے ہاں تو اس میں ایک بکر ابن علی، ابو بکر ابن علی کا نام آتا ہے نا، وہ بکر ابن علی یہی ہیں۔ اب بات یہ کہ یہاں تک کیسے پہنچے، تو اس کے بارے میں بھی روایات ہے کچھ مقتل کی کتابوں میں کہ یہ جنگ کر رہے تھے، جنگ کرتے کرتے ان کی گردن مار دی گئی، اور گھوڑا، یہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے، گھوڑا ان کے جسم کو لے کے یہاں تک آیا اور ان کا جسم اس جگہ پہ دفن ہوا ہے۔ تو شہید کربلا ہیں، اتنی دور، تقریباً 30 35 40 کلومیٹر دور یہ یہاں پہ آئے اور یہاں پہ گھوڑے سے زمین پہ گرے اور شہادت تو ہو ہی چکی تھی، اور یہیں پہ ان کو ان لوگوں نے دفن کر دیا جو یہاں پہ موجود تھے۔ ہم لوگ ان کی زیارت کر لیں، اور زیارت کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز ان کو ہدیہ کر کے بس پہ چلتے ہیں۔ زیارت دیکھیں کہیں پہ ٹنگی ہوگی تو ابھی میں پڑھ رہا ہوں، آپ حضرات رخ کر لیں، پہلے زیارت پڑھ دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارہ موجود، زیارہ